بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کو معلوم ہے، آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سوالات کے، آپ کی پریشانیوں کے، آپ کے مسائل کے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی آپ ہمیں کال کیجیے گا اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، نہایت ممتاز عالم دین ہیں، اکثر آپ کو نور کی سکرین پر ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، بڑی ہی عمدہ اور مدلل گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، بڑی ہی خوبصورت شخصیت ہے جناب حضرت علامہ مولانا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر صاحب خیر و وبرکاتہ۔ عافیت سے ہے؟ جی شاہ صاحب دعائیں، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات کریں گے، اور جو آپ کے مسائل ہوں گے وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیشہ کی طرح قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان سے جوابات لیں گے۔ پیر صاحب، جس طرح کے شروع میں ہم ایک پیغام دیتے ہیں، پروگرام کا آغاز جب ہوتا ہے کالز لینے سے پہلے، تو کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ایک اچھی چیزوں میں، اچھی عادات میں ایک چیز مہمان نوازی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا یہ کتنا بڑا ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے گھر بطور مہمان جاتا ہے تو وہ کتنے دن کے لیے مہمان ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، اور ہر نبی مہمان نواز تھا۔ سبحان بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور جن کی ہم ملت ابراہیمی پر آج بھی ہیں۔ آپ تو اتنے مہمان نواز تھے کہ بلا بلا کر لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور بلکہ آپ ہی نہیں، آپ کا پورا گھرانہ مہمان نواز تھا۔ سبحان اللہ۔ بے شمار روایات موجود ہیں، بے شمار واقعات موجود ہیں کہ آپ کا گھرانہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا مولا کائنات حسنین کریمین، ان کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آتا ہے اس کو بھی خالی نہیں موڑتے، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اسے بھی خالی نہیں موڑتے۔ مہمان نوازی جو ہے یہ چونکہ ایک انبیاء کا شیوہ رہا ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، اصحاب کی سنت بھی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جس کا تعلق سلطانی صاحب انبیاء کرام کی جماعت کے ساتھ ہو، یا جس عمل کا تعلق آل رسول یا اصحاب رسول کے ساتھ ہو، آٹومیٹیکلی وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ بے شک۔ وہ بہت بڑا عمل ہے کہ جس کا تعلق اصحاب رسول، آل رسول اور انبیاء کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے مہمان نوازی ایک تو جو مہمان نواز ہوتا ہے وہ ایک سخاوت کا بھی علمدار ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ سخی ہونے کی اس کی ایک علامت بھی ہوتی ہے۔ ایک تو سخاوت کرنا ہوتا ہے، یہ مہمان نوازی بھی ایک سخاوت ہے۔ اور ہمارے بزرگ اکثر فرماتے تھے کہ کوئی بھی مہمان گھر میں آ جائے تو خندہ پیشانی سے اسے ویلکم کرنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو اس کی مہمان نوازی کریں، جو خود کھاتے ہیں اس کو بھی کھلائیں۔
بے شمار کتابوں میں سلطانی صاحب لکھا ہے کہ مہمان نواز کا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ جتنی مہمان نوازی کریں گے اس سے آپ کا رزق بڑھے گا، کیونکہ آپ کے رزق میں جتنا جتنا جس کا حصہ لکھا ہوا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ صدقہ خیرات کرنے سے رزق بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے رزق بڑھتا ہے، اسی طرح مہمان نوازی کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آج کل تو وہ سسٹم بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بڑا سسٹم ہوتا تھا، تحفے تحائف دینا میرے نبی کی سنت ہے، وہ بھی سسٹم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مہمان نوازی کرنا سنت ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ مہمان نوازی، یہ بھی ایک کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک اچھے عمل ہیں، پیار اور محبت کی جتنے تحفے تحائف دیں گے، کیونکہ حضور کا جو ہر عمل ہے، حضور کی ہر سنت ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی وہ ایک اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی ہے۔ جو بھی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو آپ نے کیا ہے، جو آپ کا فعل ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی شریعت ہے، اس کے اندر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی ہے۔ ہم اس کو ایک سمپل عمل نہ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا رہے ہو رستے میں کوئی کانٹا پڑا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ دائیں ہاتھ سے پانی پینا، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ ہر عمل کے پاس جس کو سنت قرار دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ اور فلسفی ہے۔ تو مہمان نوازی جو ہے یہ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفی ہے کہ اس سے تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے۔ اور پھر رزق کیوں پڑتا ہے کہ مہمان نواز اللہ کی رحمت ہے۔ جو مہمان ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ تمہارے گھر آیا، تم نے اس کو اپنا ویلکم کیا، اس کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، اپنے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کے آگے رکھا، اس کو کھلایا، تو یقیناً جب آپ اس کی مہمان نوازی کریں گے تو وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ وہ اگر آپ کو دعائیں دیتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ وہ دعائیں دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال بھی رکھے گا، آپ کا رزق بھی بڑھائے گا۔ بے شمار مہمان نوازی کرنے سے تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، بے شمار تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مہمان نوازی کرنے سے گھروں کے اندر جو بیماری ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ انبیاء کی ایک سنت ہے، عمل اصحاب رسول آل رسول کی ایک سنت ہے کہ ہم اور جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں، بہت بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، بہت بڑے مہمان نواز کہ بزرگوں کا یہ جتنے ہمارے آستانے ہیں، کیوں 24 آورس دسترخوان کیوں بچھا رہتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے کہ جو اچھا پھر یہ ہے کہ سلطانی صاحب مہمان جو ہے وہ جتنے قدم چل کے آتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی دیتا ہے اس کو، کہ اس کو ثواب اجر اور ثواب بھی ملتا ہے کہ یہ اتنے قدم چل کے آیا، اتنے قدم چل کے جائے گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم حرم پاک میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم مدینہ طیبہ پاک حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار ہم تو آپ کے مہمان ہیں، اور یقیناً ہم سرکار کے مہمان ہیں۔ مدینہ پاک جائیں سرکار کے مہمان ہیں، مکہ شریف جائیں ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی طرح جب مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کا مہمان ہے، ہر طرح کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، اس کی تواضع کرے، اس کو اچھے طریقے سے بٹھائے، اس کو اچھے طریقے سے کھلائے، اگر کوئی اس کا رات کا سٹے ہے تو اچھے طریقے سے اس کا بندوبست کرے۔ تو یہ بہت بڑا اس میں اجر رکھا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور بعض دفعہ کچھ خامیاں بھی آج کے دور میں شاہ صاحب پیدا ہو گئیں کہ لوگ گھبراتے ہیں۔ اچھا ایک دو مسئلے میں ایسے مہمان نوازی میں بیان کر دیتا ہوں۔ مہمان نمبر 1 فرسٹ پیورٹی پہ کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر جا کر وہ ڈیمانڈ نہ کرے، کیونکہ ڈیمانڈ کرنے سے میں بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہو اور وہ شرمندہ ہو۔
وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے. پہلا مسئلہ کہ مہمان ڈیمانڈ نہ کرے. جو صاحب خانہ میزبان جو توفیق اس کے پاس ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دے. دوسری بات یہ ہے کہ مہمان جو ہے وہ ایک مہمان جو ہے وہ دوسرے کو مہمان نہیں بنا سکتا. مثال کے طور پہ ایک کھانا ہے تو میں ایک فقہی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں شاہ صاحب کہ آپ چونکہ اس کے آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہے, آپ مہمان کسی کے گئے ہیں, وہ جو میزبان ہے نا وہ مالک ہے, وہ کہے کہ آپ بھی کھا لیں. آپ دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی کھا لو. سر پیر صاحب ہوتا ہی ہے نا کہ اگر کسی کی دعوت کی جائے تو وہ 5-6-7 لوگ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ, اور پھر ان کا بھی وہ کھانا ان کو کھلانا پڑتا ہے, اور پھر وہ ساری چیزیں اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اگر کوئی دعوت دے تو پھر ہم اچھا خاصا اس کا جو ہے مہمان نوازی شاہ صاحب اسی لیے, کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں آپ مہمان نوازی اسی لیے کم ہو رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مہمان آ گیا نا تو اگر بالفرض ہم نے کسی کی دعوت کر دی ہے, اب ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو ہے ہم دعوت کر رہے ہیں, ہم اسے مطلب ہے کہ بلا رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں اس کو. ایک ہوتا ہے مہمان خود اپنی مرضی سے آتا ہے, وہ آتا ہے. اب اگر کسی کی دعوت کرتے ہیں تو شاہ صاحب آج کے دور میں نا وہ اوبلائج کرتا ہے لوگوں کو. وہ کہتا ہے چلیں آج اس نے میری دعوت کی ہے, 2-4 دوست ساتھ لے جاتا ہوں. جیسے شادیوں پہ ہوتا ہے کہ ایک کو بلاتے ہیں, 1 یا 2 افراد ہوتے ہیں, لیکن وہ پورا ٹبر لے کے چلے جاتے ہیں کہ چلیں پیسے تو پورے کریں نا. اسی طرح مہمان ہے کہ اگر کوئی دعوت کی ہے تو وہ کہتا ہے یار میری اس نے دعوت کی ہے, چلے میں 2-4 دوست اپنے اور ساتھ لے جاؤں تاکہ میں بعد میں یہ مجھے بلائیں گے میں ان کو ساتھ لے جاؤں. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. جس کو کسی میزبان نے بلایا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ جائے. اگر اس نے کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے تو پھر اس کو بتائے, پوچھے اس سے کہ میں 1-2 بندے ساتھ لے آؤں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. مہمان جاتا ہے, وہ مالک نہیں ہے, اگر اس کے سامنے کھانا پڑا ہے تو وہ چپ کر کے خاموشی سے وہ کھانا کھائے, نہ کہ دوسرے تیسرے کہے بھی تم بھی کھا لو. میزبان اسے کہے نا, وہ مالک تو نہیں ہے, میزبان اسے کہے. تو اس لیے لوگ آہستہ آہستہ یہ جو دعوت شراز ہے یہ کم کیوں کرتے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار اب اس کو بلانا ہے, اس نے 10 بندے ساتھ لے آنے ہیں, لہذا بہتر ہے کہ بلاؤ ہی نہ. مہمان آنا ہے تو مہمان آتا ہے تو وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ یار یہ آئے گا, اس نے 1 ہفتہ تو اس نے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی آج کل پرابلم ہے لوگوں کے پاس. کچھ پرابلم ہے جگہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے. دوسرا لوگوں کے پاس, بعض لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے ہیں. سب ایک مسئلہ تو یہ بھی بنتا ہے نا, جس طرح ابھی ہمارا پروگرام چونکہ گھروں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو اگر کوئی مہمان آتا ہے ننیال کی طرف سے تو اس کی آو وقت ہوتی ہے, اگر ددیال کی طرف سے آتا ہے تو اس کی نہیں ہوتی. اس حوالے سے کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بات ہے کہ اگر نانکے آئیں تو بڑے بچے بھی تیار, اور بڑے ہمارے ماموں آ رہے ہیں, نانی آ رہی, نانا آ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے, بچوں کو خوش ہونا چاہیے. نانکے شاید آپ کو علم نہیں ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنے نانکوں سے بڑا پیار تھا. سبحان اللہ. تو مدینہ شریف آپ کے نانکے ہی رہتے تھے. تو اپنا اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم ہر اپنے عمل میں حضور کی مثال دیتے ہیں. تو بچوں کو نا بڑا پیار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پیار کریں, لیکن جب چاچا تایا کوئی پھپھی کوئی آ جائے نا, تو اصل تو مین چیز تو ہے بیوی کا رول, کہ بیوی زیادہ تر گھر میں رہتی ہے. عورت ماں جو ہے ان بچوں کی, وہ زیادہ تر ماں اپنے میکے کا زیادہ وہ دھیان رکھتی ہے, ان کی باتیں کرتی ہے. بچوں کا زیادہ تر جو ذہن ہے, مائنڈ ہے, وہ نانکے کی طرف ہوتا ہے. تو یہ بات غلط ہے ویسے. اصل زیادہ تر تو جو وراثت بھی ہوتی ہے وہ بھی دادگوں کی طرف سے ملتی ہے, اور جو جد نسل چلتی ہے وہ بھی اسی سائڈ سے چلتی ہے. لہذا جو مائیں ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے, جہاں ان کے ماموں جان کی تعریف کر رہے ہیں وہاں چچا اور تایا کی بھی تعریف کر دیں کہ نہیں وہ میرے شوہر کے بھائی ہیں, ان کی بہن ہیں, وہ آئیں. تو ان کی سب سے زیادہ ان کی کرنی چاہیے.
چچا اور پھوپھیوں سے تو اختلافات ہی رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. زیادہ تر یہی چل رہا ہے. اس کا زیادہ تر یہی چل رہا ہے. اس لیے چل رہا ہے نا کہ وہ ہمارے وراثت کے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں کہ جو وراثت چلتی ہے وہ بعض دفعہ لین دین اور آج کل کے دور میں رشتوں کے بارے میں بھی رشتے نہ کیے تو وہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے، رشتے کر دیے چھوٹ گئے وہ زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو وراثت کے اعتبار سے کہ چچا نے یہ نہیں دیا، تایا نے یہ نہیں دیا، پھپھو نے یہ نہیں دیا، بس اس مسئلے سے آ کے تھوڑا سا بچوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. زبردست، بڑی آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی. ناظرین، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کیجیے. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں. یہ سب بہاولپور سے تعلق ہے جی عبد القادر صاحب کا. کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، رزق کے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کچھ بتا دیجئے. اور اس کے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، وہ بھی ان کی بھی بات سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کا بھی جواب عنایت فرمائیے گا. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ نگر سے عائشہ بات کرتی ہوں. جی مسئلہ بتائیے گا. مجھے ایک مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرے شوہر کی جو آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی میرے شوہر کی جو پہلی منگیتر ہے تھی وہ جو نا ان کو کالیں کرتی ہے اور انہیں مطلب نا جو ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کالیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں انہیں. آپ کی شادی کو کتنی دیر ہو چکی ہے؟ میری شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں. اور جو آپ کے شوہر کی منگیتر ہیں ان کی بھی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں ان کی بھی ہو چکی ہے. میری شادی سے پہلے ان کی منگیتر تھیں، وہ اب تو ان کی شادی ہو چکی ہے ان کی بھی. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ دوبارہ رابطے میں ہیں. میرے تو شوہر یہ کا کتنی پیچھا دیر نہیں سے چھوڑ رہی رابطہ وہ. ہے؟ جی تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. ان کی اولاد ہے؟ ہاں جی ان کی اور آپ اولاد کی؟ ہے. میری بھی ہے، میرے 5 بچے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایسا کیجئے اپنے شوہر کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. میرے شوہر کا نام جو ہے نا عرفان ہے، محمد عرفان، اور والدہ کا نام ہے حلیمہ بی بی. اور اپنی والدہ کا اور نام بھی بتا دیجئے. میری والدہ کا نام ہے حاجرہ بی بی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سلسلہ جاری ہے؟ وہ مجھے تو میری جو میاں کی بھانجی ہے نا انہوں نے بتایا، مجھے نا علم ہوتا بالکل بھی. آپ نے انہوں مجھے کچھ بتایا. آنکھوں سے دیکھا؟ جی میں نے بات کرتے پھر میں نے اسی نمبر پہ جو انہوں نے نمبر بتایا تھا نا اسی پہ کال کی تو وہی نکلی وہ. میرے ٹھیک شوہر ہے. ایک مرتبہ سے گھر بھی بلایا تھا، گھر بھی آئی ہے وہ. تو وہ رشتہ میری دار ساس ہے کا پتہ. آپ کی؟ وہ جی آپ رشتہ کے دار ہے. رشتہ دار ہیں؟ تو جی رشتہ داروں میں تو جی ہو جاتا ہے آمنا سامنا، جب ہو جائے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک دن میں 10-15 کالے کرتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا اور آپ کے شوہر کا نام نوٹ کر لیا ہے. ابھی پیر جی صاحب آپ کو بتائیں گے وظیفہ، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور پھر باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ بہت کی یہ شکریہ، پریشانی جزاک دور ہو اللہ. جائے گی. پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ میرا بیٹا آپ اللہ خیر کرے گا. دیکھیں کسی کو آپ چونکہ ان کی بیوی ہیں، زیادہ آپ کے حقوق ہیں ان کے اوپر، نہ کہ اب دوسری جو منگیتر ہے وہ تو صاف ظاہر غیر محرم ہے، رشتہ داری اور اپنی جگہ پہ لیکن غیر محرم ہی ہے. آپ نا ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور ہر نماز کے بعد یا مؤمنو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اس کے اندر بڑی تسخیر ہے. جب یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا مؤمنو یا رحیمو کی پڑھیں گی، اول آخر دروشی پڑھیں اور اس کے بعد کوئی چیز میٹھی چینی وغیرہ رکھ لیں، وہ دم کر کے انہیں چائے یا دودھ میں یا جیسے بھی انہیں پلا دیا کریں. یہ آپ نے عمل کرنا ہے کچھ دن، اس کے بعد پھر کال کرنا، انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گا. انشاءاللہ العزیز. پیر صاحب عبد القادر صاحب کے لیے بھی کاروبار کے لیے ان کا جو وظیفہ ہے وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. عبد القادر صاحب کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھیں، سورۃ الحدید ہے 27ویں پارے کی آخری صورت. ٹھیک ہے. کتابوں کے اندر اس کی بڑی وضاحت لکھی گئی ہے جی. اور اس کے بڑے فیوز و برکات ہیں رزق کے لیے، کاروبار کے لیے اور وسائل کے لیے، کہ یہاں تک کہ انسان زیادہ سے زیادہ مشکل میں بھی ہو تو یہ مشکلات سے
مسلسل پڑھنے سے ریگولر. تو یہ میرے بھائی صبح کی نماز پڑھ کر سورۃ الحدید، باقی قرآن پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو صبح کی نماز کے بعد سورۃ الحدید کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے صرف، انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز. محترم یہ جو وظیفہ بتایا گیا ہے یہ آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ رب الکرم فرمائے گا. ناظرین یہاں پر ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی جو کالز ہے وہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا جو نمبر ہے وہ چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرمائیے اور ہمیں کال کیجئے. پیر صاحب ابھی جس طرح ہمیں کچھ دیر پہلے کال موصول ہوئی اور ایک چیز نوٹ کی گئی کہ مطلب کہ ایک وقت گزر چکا ہے شادی کو اور بچے بھی ہیں، اس کے بعد پھر یہ فون کالز کا سلسلہ شروع ہونا، جو کہ ہم معاشرے میں بہت سارے افراد کے اندر یہ دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا عناصر ہو سکتے ہیں، اور اس کا اگر تدارک کیا جائے تو کس انداز میں کیا جائے، کس طرح لوگوں کو ہم سمجھائیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں. حسد ہے یہ ختم نہیں ہوتا، اسی طرح حوث ہے یہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ایک حوث کے زمرے میں ہی آتی ہیں نا، کہ جس طرح ایک دولت کی حوث ہے انسان کو، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اسی طرح خواہشات میں سے ایک حوث یہ بھی ہے کہ انسان گو اپنی بیوی گھر میں ہے، لیکن اس کی حوث باقی رہتی ہے کہ سب حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس ایسی باتوں کا انجام اچھا نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے، مرد بھی جانتا ہے، خاتون بھی جانتی ہے، اور آج کل تو جس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آتی رہتی ہیں تو اس کے اندر کہیں سے بھی بھلائی معلوم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. شاہ صاحب جب شیطانیت کا جو عمل دخل ہو اور شیطان غالب ہو نا انسان کے اوپر، نفس انسان پہ غالب ہو جائے، تو پھر ان چیزوں کے نفع نقصان کا وہ نہیں سوچتا. اسے پتہ بھی ہے نا کہ یہ میرا نقصان ہے، اس میں میری شہرت خراب ہوگی، اس میں میری بےعزتی ہوگی، میں معاشرے میں ایک اپنا بڑا رسوا ہو جاؤں گا، یہ سب کچھ اسے پتہ ہے. لیکن وہ ڈھیٹ ہو کر وہ پھر بھی ایک اس شیطانی فعل کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور شیطان اس کے دماغ میں غالب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا حوث کے زمرے میں آتی ہیں کہ انسان کی. جب ایسی چیزوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب صاف ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ تو نہیں ہے نا. جب دین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ انسان دین سے دور ہے، وہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، شیطان کو اس کے اوپر غالب ہے، دین کے وہ قریب جا نہیں رہا. تو پھر اینڈ کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے جب دنیا سے تنگ آ جائے گا تو خودکشی کرے گا. لیکن جو دین پہ چلنے والا لوگ ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے، کوئی ایسا ہم سے فعل نہ ہو جائے، کسی کو ہماری ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جی یہ سب کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. جی کون کہاں سے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. میں شاہد حسین بات کر رہا ہوں کھانے وال سے. جی شاہد صاحب مسئلہ بتائیے گا. 21 دن پہلے حضور آپ کو کال کی تھی، وہ نوکری کے بارے میں وظیفہ آپ سے پوچھا تھا، آپ نے بتایا تھا سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ حدید. ٹھیک ہے. وہ حضور 21 دن کیا، پھر آپ نے کہا تھا کہ دوبارہ کرنا. جی ابھی تک فی الحال نا دعا بھی مانگ رہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس معاملے میں کچھ نہیں. اور نا اب طبیعت بھی خراب رہتی ہے کہ رات کو ڈرونے خواب آنے. تھوڑا اور مسئلہ ہے، وہ ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے تو آپ سمجھ جائیں گے. تو ایسے ڈرونے خواب آتے تو بس نہ پھر طبیعت خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے. جی آپ والدہ کا نام بتائیے. کوثر پروین. اچھا آپ کو یہ جو وظائف بتائے تھے یہ پیر حفیظ اللہ صاحب نے بتائے تھے؟ ہاں جی بالکل، پیر حفیظ اللہ صاحب نے. جی ٹھیک ہے. ویسے آپ اس سے قبل کوئی جاب کرتے رہے ہیں؟ میں 3 سال پہلے کرتا تھا 3 سال جب جاب کرتا تھا موٹر وے پہ، تو ادھر نا طبیعت خراب ہو گئی تھی. پھر جب گھر آیا تھا
جادو کے اثرات وغیرہ تھے، تو اس کے بعد پھر ریزائن دے دیے، طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی تھی، تو اس کے بعد ابھی جاب ابھی تک نہیں 3 ملی جی۔ سال تک آپ کوئی کام نہیں کر رہے؟ نہیں، پھر اسٹڈی کی ہے، تو اس کے بعد پھر اسٹڈی کلاس کہاں جوائن کی تک تھی، کی ہے؟ 12 پاس کی ہیں جی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی ابھی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 22 سال 23 سال ہو گئی جی۔ ٹھیک ہے، کون سے کام آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے واٹر وے پہ اپلائی دوبارہ کیا ہوا ہے، اور بینک پہ بھی پہلے پرائیویٹ جاب کی تھی، ادھر سے بھی چھوڑ دی، طبیعت خراب، جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں طبیعت خراب ہو جاتی ہے اندر۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرا بیٹا، کچھ انسان کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہر کام میرے اللہ کے سپرد ہوتا ہے اور اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو 3 صورتیں بتائی ہیں نا، یہ بڑا خاص عمل ہے، اور یقیناً میں نے بتایا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ 3 صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ ان 3 صورتوں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کچھ ٹائم اور پڑھیں ان کو۔ قرآن کی صورتیں پڑھنے سے ثواب بھی ہوگا، لیکن ان کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ بے شک۔ نماز میرا بیٹا آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور یہ انشاءاللہ یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو پریشانی ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، اب میں نے جو 3 صورتیں آپ کو، یہ ایک جنکشن ہے پورا، جی جس طرح ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا، 6-7 گولیاں ملا کے کمبینیشن کرتا ہے، بالکل، میں نے 3 صورتوں کا ایک کمبینیشن کیا ہے۔ اس میں سورت رحمان کی آپ کو فضیلت کا اندازہ نہیں ہے، سورت واقعہ کا، یہ سورت انشاءاللہ اگر آپ ان کو پڑھیں، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ پڑھیں گے تو ضرور کامیابی ملے گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں سر اسد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی اسد صاحب مسئلہ بتائیے گا۔ سر میں نے پہلے بھی حضرت سے بات کی تھی، اور ان بتائے وظائف سے اللہ کے فضل سے مجھے روزگار ملا ہے، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور رکھے۔ ایک اور میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں نا بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں، گھر میں ناچاکیاں ہو رہی ہیں، تو کوئی ایسا کس ٹائپ کی گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ؟ نہیں میرا نہیں رہتا، میری وائف کا نا، تو میرے والد کے ساتھ، تو والدہ تو میری حیات نہیں ہے، والد صاحب کے ساتھ اکثر بحث و مباحثہ تکرار ہوتی ہے۔ والد صاحب کس بنیاد پر؟ سر کوئی بنیاد نہیں ہوتی، خواہ کوئی نہ کوئی بنیاد بنا لیتے ہیں بزرگ وہ۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی آپس میں، تو پہل کون کرتا ہے عموماً؟ عموماً والد صاحب بھی کرتے ہیں۔ والد صاحب کرتے ہیں۔ والد صاحب کی ایج کیا ہے؟ ایج اراؤنڈ اباؤٹ 77 ہو گئی۔ بیمار تو نہیں رہتے وہ؟ نہیں بیمار تو نہیں ہے، لیکن بس وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں بعض بات ایسی کہ جو بندہ نہیں بیان کر سکتا۔ ہم تو ایز اے اولاد ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ہم تو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو بعض کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ہم سے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے جب آپ کی بیوی آپ کو بتاتی ہے تو آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ والد صاحب نے کہا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے گھر میں۔ والد صاحب کا نام بتائیے۔ محمد رفیق۔ اور دادی اماں کا نام بتائیے۔ مرزا نور، مرزا بانو، سوری مرزا بانو۔ اور اپنی وائف کا اور ان کی والدہ کا نام بتائیں۔ ان کا والدہ بیگی کا نام ہے عائشہ اسد، اور ان کی والدہ کا نام ہے شاہین اختر۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ابھی وظیفہ غور سے سننا ہے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپس میں اتفاق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر سب ایک تو ہمارا شکریہ ادا کر رہے تھے خصوصاً آپ کا کہ انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھے تو اللہ رب العزت نے ان کی مراد کو پورا فرما دیا، ان کے رزق کے جو معاملات تھے وہ کشادہ ہو گئے، ان کی نوکری لگ گئی۔ دوسرا یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کی وائف کا اور ان کے والد کا عموماً جھگڑا رہتا ہے، تو اس حوالے سے بتا دیجئے کہ وہ کیا پڑھیں کہ گھر میں یہ سکون رہے اور یہ لڑائی نہ ہو۔ بہت شکریہ میرا بیٹا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں کام کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، اور نماز عشاء کی نماز بالخصوص پڑھ کے آپ نا یا ودودو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، چینی پاس رکھ لیں،
اور اس کو دم کر دیا کریں. یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ 1100 دفعہ یا ودود پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا بہتر ہے، ورنہ 360 مرتبہ ضرور پڑھ کے چینی پر دم کریں، اور وہ نا گھر میں سارے لوگ کھایا کریں. جی چائے میں ڈال دیں، دودھ میں ڈال دیں، والد صاحب کو بھی کھلائیں. اور ایک نصیحت ہے میری میرا بیٹا کہ آپ نے والد صاحب کے آگے بولنا نہیں ہے، وہ جو مرضی کہہ لیں. وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کہیں آپ سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے جس کا آپ کو جواب دینا ہو. کوئی بات نہیں ہے، وہ جو بھی کہیں. بیوی کو بھی آپ ایڈوائز کریں، سمجھائیں کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور میں کہاں سے؟ خالد گجرات سے بول رہا ہوں جی. آپ کا خالد پروگرام صاحب. سنتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر. تو بات یہ ہے کہ ہماری اب یہ کچھ رواج چلا ہے کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں کرنے کا رجحان ہے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے، وہ دولہا والے تو نکاح جو ہے مسجد میں جائز ہے، میں سمجھتا ہوں جائز ہے، لیکن آپ سے رہنمائی لوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ دلہن والے بھی دلہن کو مسجد میں لے آتے ہیں، اور وہ جو ہے نا سارے پورا پروگرام جس طرح شادی حال ہوتا ہے اس طرح کر کے نکاح پڑھتے ہیں. جہاں اس کے متعلق آپ بتائیں جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. پیر صاحب کیا فرمائیں گے جی مسجد کے اندر نکاح کرنا؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا نہ کو فرض ہے نہ کو واجب ہے. نہ فرض واجب ہے اور نہ ہی ناجائز ہے کہ آپ مسجد میں کر نہیں سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں. عورت بھی مسجد میں دلہن بھی جا سکتی ہے، اس کو بھی کہیں بٹھایا جا سکتا ہے. بے پردگی میں لسن ٹو می پلیز، میں کر رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ دلہن بھی جا سکتی ہے. مین چیز جو ہے کہ مسجد کی بے حرمتی، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یعنی اگر عورت بھی جائے تو با پردہ ہو کے جائے مسجد میں. یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے، آپ بالکل یو آر رائٹ کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جا کے آپ کیا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد پھر تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر دولہا کی تصویریں، پھر دلہن کی تصویریں. مطلب ہے کہ یہ رونگ بات ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مساجد میں اعلیٰ پروگرام تو ہوتے ہیں، محفلیں بھی ہوتی ہیں، ان کی موویز بھی بنتی ہیں. اب یہ سارا سسٹم تو چل رہا ہے، لیکن عورت کو وہاں اگر لے کے گئے ہیں دلہن کو تو اس کا نکاح کریں. ضروری نہیں ہے کہ عورت کا جانا، عورت سے ایک سے اجازت مانگنی ہے نا. عورت سے گھر آپ اجازت لے لیں، اور دولہا صاحب جو ہیں ان کو مسجد کے اندر ہے اس کو قبول کروا دیں. ایک سے ایک ایجاب ہے، ایک قبول ہے. تو ایک طرف سے آپ نے اجازت لینی، وہ عورت سے گواہ 2 لے جائیں، اس سے اجازت لے لیں. جی. تو باقی مین چیز جو ہے نا، مسجد میں نہ فرض واجب ہے نہ ہی منع کیا گیا ہے، لیکن مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر اگر رکھا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مسجد کی بے حرمتی کی جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل. پھر بالکل اس کو منع کرنا چاہیے کہ آپ عورتیں لے جائیں دوپٹے سر پہ نہ ہوں، وہاں بے حرمتی مسجد کی ہو، آداب مسجد کو ملحوظ خاطر نہ کال رکھا ہے جائے. ہمارے ساتھ. یہ بات غلط ہے. جی. تو جس طرح کے پیر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے، ویسے ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں نکاح کرو. لیکن جس طرح پیر صاحب نے تقاضے بتائے ہیں ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے اگر کریں گے تو یہ ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ جی محمد کامران بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. جی کامران صاحب. جی میں نے استخارہ کروانا ہے. جس جگہ پر نا میں اپنے کام کی اپلائی کرتا ہوں نا وہاں پر کام میرا نہیں ہوتا. کس جگہ پہ آپ نے اپلائی کیا ہے لاسٹ ٹائم؟ جیسا کہ فیکٹری وغیرہ ہے نا، نوکری کی اپلائی. ٹھیک ہے. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میری کوالیفیکیشن ایف اے ہے. ایف اے ہے. اور آپ اس سے قبل بھی کوئی کام کرتے رہے ہیں؟ جی میں مزدوری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی میری ایج 32 سال ہے. والدہ کا نام بتائیے. تاج بیگم. شادی شدہ ہے؟ جی. چل ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے؟ میرا بیٹا 5 وقت کی نماز اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا ظاہر ہو یا باطن ہو
یہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر دروشی پڑھیں اور 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے یہ 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، یا ظاہر ہو یا باطن ہو. تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگا کریں اللہ کے حضور میں، آپ کا کام جلد ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. محترم، یہ جو پیر صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے یہ پڑھیے گا، اللہ رب العزت فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا ہوں گے. پیر صاحب، مسجد کے آداب کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرما دیجیے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد پاک جگہ ہے، مسجد کا معنی بھی پاک ہے. تو جب ایک مخصوص جگہ ہے نا، ایک پاک جگہ ہے، وہ ہماری ایک عبادت گاہ ہے. سب سے پہلے تو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سنت طریقہ ہے کہ نویت و سنت الاعتکاف، اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں. جب آپ اعتکاف، اب صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں، تو اب مساجد میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. ادروائز عام حالات میں کھانا پینا یا سونا وہ بھی مسجد میں جائز نہیں ہے. نیت کر لیں اعتکاف کی. تو مسجد کے آداب میں سے کہ آپ نے دیکھیں کہ یہ عام آپ کا گھر نہیں ہے، بالکل آپ باوضو رہیں، آپ کوئی لغویات گفتگو نہ کریں، یہ اس کے آداب میں سے ہیں. کوئی گالی گلوچ نہ کریں، کوئی آپ کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی کسی کی برائی نہ کریں. یعنی مسجد کے اندر کوشش کریں کہ ہر قسم کی عیب دار چیز سے بچیں. بالکل، اس لیے کہ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد ہماری عبادت گاہ ہے، اور مسجد پاک جگہ کا نام بے ہے. شک. وہاں جتنا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اتنا کم ہے. اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لودھرا سے بات کر رہی ہوں، قرۃ العین نام ہے میرا. جی فرمائیے. میں اپنی نند کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. انہیں نا اکائی سی آتی ہے. اچھا، چاہے وہ کھانے کے دوران آئے، نیند میں بھی آتی ہے اس کو، اس کی یعنی کہ نیند کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یعنی کہ اس کو پانی پلا دو تو یعنی کہ اس کی طبیعت ایسی بہتر ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اکائی وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے، سانس رکتی ہے اس کی اس اکائی کے دوران. ان کی ایج کتنی ہے؟ ان کی ایج ہے 16. ٹھیک ہے. اور ہم نے کافی جگہوں سے علاج کروایا ہے سر، لیکن کوئی مطلب یعنی کہ نا دوائیوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. 10,000 کی ان کی دوائیاں آتی ہیں ابھی ملتان سے، اور کافی یعنی کہ مولوی وغیرہ کو بھی دکھایا ہے، لیکن نا ان کا یعنی کہ طبیعت بہتر نہیں ہوتی ہے. اگر پانی ان کو نہ پلاؤ نا تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر اپنے پیچھے کی طرف موو کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، ان کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. ان کا نام عریشہ مریم ہے اور ان کی والدہ کا نام رخشندہ ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ نے وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جس طرح آپ بتائیں گے آپ نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی. جی پیر صاحب. دیکھیں میرا بیٹا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد 7 دفعہ اپنی نند کو کہیں کہ آپ انا اعطیناک الکوثر سورۃ کوثر پڑھیں. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. انشاءاللہ العزیز. بڑا ہی آسان آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے آپ کی نند کو اللہ شفا عطا فرمائے گا، اور وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو پرسکون انداز میں گزاریں گی. بس ناظرین، اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط رہے، اور بارہا دعا مانگتے رہیں. جب بھی موقع ملے کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی نیکی آپ سے صادر ہو جائے. آپ نیکی کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری زندگی اور آخرت کو بہتر بنائیں گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عبد محمود جلو فارغ سے بول رہا ہوں. 2 سوال ہیں میرے. جی جی بتائیے. یہ پوچھنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جو آخری نمازیں پڑھی ہیں اور امامت کرائی ہے،
اس میں انہوں نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری جو 2-3 سال تھے اس میں وہ جو 3 طلاقیں جن کو ایک گنا جاتا ہے اہل حدیث کے مسلک میں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 3 طلاقیں آئی تھیں جب انہوں نے کیا کیا ہو کہ یہ بھی 3 ہو گئی ہیں، تینوں ہی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوچھنا تھا. جی آپ کو ابھی بتاتے ہیں. پھر سب 2 سوالات ہیں. ایک یہ ہے کہ سرکار نے اپنے آخری ایام کے اندر رفع یدین کیا تھا یا نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آخری ایام میں یا آخری سالوں کے اندر سرکار نے یہ فرمایا ہو کہیں پہ کہ 3 طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ 1 کے برابر ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ ہے؟ شاہ صاحب بعض سوال ایسے ہیں کہ جو ہمارے سوال کرنے والے یہ اختلافی مسائل فروعیہ کے سوال ہیں. طلاقوں کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہیں آفٹر آل، اب جس بات کی یہ بات کر رہے ہیں کہ آخری ایام میں، تو آخری ایام میں بے شمار عمل ہوئے ہیں جن میں رفع دین صاف ظاہر ہے کہ شروع سٹارٹ میں تھا اور آخر میں نہیں تھا. یہ رفع دین کہ آخر میں وہ ایک وقت کے لیے رفع دین کیا گیا، آپ بہتر جانتے ہیں، تو آخری ایام میں نہیں تھا رفع دین. بالکل. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمان ہے کہ سرکار نے منع کیا ہے. حالانکہ رفع دین کے حوالے سے جو دلائل ہیں ان میں سرکار کا عمل ثابت ہے لیکن قولی حدیث نہیں ہے، جبکہ رفع دین کی ممانعت کے حوالے سرکار کا قولی فرمان موجود ہے. تو قولی فرمان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے بجائے عملی فرمان کے. تو اس لیے دوسرا رہا ڈائیورس کا مسئلہ. تو دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ احسن طریقہ تو وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے جی کہ پارتوہر جو ہے وہ ڈائیورس کیا جائے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ سیدھا رستہ ایک تھوڑا سا الٹا، تو قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں. بالکل. تو پیر صاحب آج آپ تشریف لائے، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، آپ نے مسائل کے حوالے سے بھی بتایا اور جو وظائف ہیں وہ بھی ہمیں بتائے. اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین یہاں پر ہم جا رہے ہیں اختتام کی طرف، اور اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرامز کے اندر. پھر سب دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم پہ کرم فرما، فضل فرما. جتنے ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے، سننے والے، سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے والے، پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. جتنے کلمہ کو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. پروردگار عالم اس امت کی خیر فرما. جہاں کہیں مسلمان یہود و حنود کی زد میں ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. ملک پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. نظام عدل کا ملک پاکستان میں بول بالا فرما. پروردگار عالم پاکستان میں حق کو فتح و نصرت عطا فرما. باطل پرستی پہ جو ہیں پروردگار عالم ان کا خاتمہ فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.